جو رمضان المبارک کا مہینہ بھی بغیر روزے کے گزار دیتی ہے. کہتے مولانا بغیر کھائے تو رہ سکتا ہوں لیکن گٹکے کی عادت اس لیے روزہ نہیں رکھتا, پان کی عادت اس لیے روزہ نہیں رکھتا. منافق نہ بنو. نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہو, نبی کے نام پہ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے چند گھنٹے کے لیے, نبی کے نام پہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے چند گھنٹوں کے لیے. اللہ اکبر. ارے عاشق تو وہ تھے جنہوں نے نبی کے کہنے پر پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے جانیں قربان کی ہے. اگر ہم گٹکا اور پان نہیں چھوڑ سکتے, سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے 12-14 گھنٹے کے لیے, تو کیسے عاشق ہو؟ صرف نعت سن کر کے جھومو گے, اسی پہ عشق کی صنعت ملے گی. صرف پیسے دو گے ہمیں اور نذرانہ دو گے, تقریر کرنے والے اور نعت کرنے والوں کو 10 کی نوٹ دے کر عاشقوں کی فہرست میں نام لکھاؤ گے. بڑی معذرت کے ساتھ 10 کی نوٹ مقرر اور نعت خواہ کو دے کر کوئی عاشق بنتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا ہے. امیر حمزہ کا کلیجہ, یہ عشق کی راہ ہے, 10-15 کی نوٹ سے نہیں ملتی. اللہ اکبر. جب تک حضور کی بات, ارے اللہ محبوب سے پیار کرتا ہے, وہ محبوب کے لیے قبلہ بدل دے. اللہ, وہ محبوب کے لیے قبلہ بدل دے اللہ ہو کر, اور تم امتی ہو کر محبوب کے لیے اپنی زندگی نہیں بدل سکتے. تو کیا منافقت ہے؟ میں آپ کو منافق کہنے نہیں آیا ہوں, لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں جس کا زبان دل ایک نہیں, اس سے بڑا منافق کون ہے؟ کہتے ہیں جان دیں گے گٹکا نہیں. اور میں تو پھر 24 گھنٹے چھوڑنے کی بات ہے, اگر چھوڑ دو تو اچھی بات ہے, لیکن کم سے کم روزہ تو رکھو. رمضان شریف آتا ہے, عید کی تیاریاں پہلے روزے سے کرتے ہو, کبھی تراویح کی تیاری بھی کی؟ تراویح میں تو مولانا کھڑے نہیں ہو جاتا, تراویح میں 1 گھنٹہ کھڑے نہیں رہ سکتا ہوں نبی کے لیے, آقا کے لیے. حضور فرماتے ہیں میری سنت ہے تراویح, جو تراویح کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا, گناہ سے ایسے پاک کرے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا. کہیں تو تراویح کا حال ہے نہیں علم ترا سے پڑھے قرآن نہ کرنا, اس لیے کھڑا نہیں رہ جاتا. یہ نیک لوگوں کا حال ہے. پورا قرآن سنا کرو, نہیں سال بھر سن سکتے تو رمضان شریف میں سنو. صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے بارِ شریعت میں لکھا ہے کہ کم سے کم 1 قرآن ختم تو تاکیدی سنت ہے. کہاں کا علم ترا لگاؤ گے, کتنا شارٹ کٹ کرو گے. کھانے کے لیے کبھی شارٹ کٹ نہیں کیا ہے, کبھی کیا؟ میں دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں حضرت یہ بھی لے لو, یہ سنت ہے, یہ بھی لے لو. میں ہنس کے کہتا ہوں یہ سب لینا سنت ہے تو فاقہ بھی تو سنت ہے. ہاں, سب کھانے کی سنت یاد رہی, فاقے کی سنت یاد نہ رہی. 13, 14, 15 کا وہ ایام 20 کا جو روزہ سنت ہے وہ یاد نہ رہا. پیر اور جمعرات کا روزہ جو سنت ہے وہ یاد نہ رہا. جو دل کو بھائے بس وہی کرو. اس کا مطلب نبی کے حق میں کتنے مخلص ہے سوچو. پیٹ کے غلام بنے ہو, دنیا کی غلامی کر رہے ہو. میں تو یہ کہتا ہوں جس دن یہ قوم اپنی نبی کی سچی غلام ہو جائے, یہ سارے بڑے بڑے جو تخت و تاج پہ بیٹھے تمہارے تلوے نہ چاٹے تو پھر کیا. ہاں, آپ کہتے ہیں امین القادری ایسی بات کرتا ہے تو. میں نے کہا مجھے تجربہ ہے میرے بھائی کا. کیا ہوا کہ میں نے کہا غریب نواز سچی عاشق بنے, بادشاہ قدموں میں نظر نہیں آتے. میرا خواجہ کبھی بادشاہوں کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آیا, بادشاہ خواجہ کی چوکھٹ پہ نظر. تو ہمیں بڑھ کے لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا آج ذرا تعصب کا دور ہے, تعصب کا دور, لوگ تعصب کرتے ہیں. میں نے کہا دور کوئی بھی ہو اس میں حکومت مصطفیٰ کی ہے, زمانہ کوئی بھی ہو اس میں حکومت مصطفیٰ کی ہے. اللہ نے ان کو حاکم کل اور مالک کل بنا کر کے پیدا فرمایا ہے. تعصب کی بات کرتے ہو, کہا ٹرین میں ایسا ہو رہا ہے, پلین میں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ تعصب ہے. میں نے کہا یہ تیرا قصور ہے. تعصبی کی دور کی بات, آج کی بات کر رہے ہو نا, ہندوستان کی بات کرو. آپ کو گھورتا ہے مشرک, آپ کو گھورتا ہے, دوسرے آپ کو گھورتے ہیں, مارتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن وہی جو آپ کو گھور رہا ہے, غریب نواز کیا پھول لے کے کیوں جا رہا ہے وہ؟ بھائی غیر مسلم بھی تو جاتے ہیں پھول لے کر اسی تعصب کے دور میں, اور تجھے گھور رہا ہے وہاں پھول لے کے جا رہا ہے. تو غریب نواز کہیں گے نادان, تو منافق بنا, تو سچا مومن نہیں بنا, پاپی بنا, اس لیے تجھے گھورا جا رہا ہے. اگر میری طرح مسلمان بنے گا تو آج کے دور میں بھی دنیا تجھے پھول پیش کرنے پہ مجبور ہو جائے. تو نے نبی سے
वफा नहीं की, इसलिए लोग तुझसे वफा नहीं कर रहे। जिस दिन तू नबी का वफादार होके देख, अरे लौहो कलम तेरे हो जाए। इकबाल कहते की मोहम्मद से वफा, उनके अपने तखज्जुल और तसव्वुर में गोया के गैब से आवाज आ रही है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। उनका हो कर तो देखो, उनका हो कर तो, उनसे वफा करके तो देखो। तो बात दूर निकली, अर्ज कर रहा था, अब्दुल्ला नाम के उस जवान ने मस्जिद में हाजिरी दी, खूब रोए, माफ कर दे, माफ कर दे। फजर पढ़ ली, फजर के बाद इशराक पड़ी, चाश्त पड़ी। सूरज जब सर पे आ गया तो मस्जिद से बाहर निकले, तो क्या देखा कि सर पे साया बादल कर रहा है। एक साथ में बड़े मियाँ भी चल रहे थे, तो उन्होंने कहा बड़े मियाँ आप कितने अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं कि ये साया आपके सर पे बादल करेगा। नहीं बेटा आपके सर पे का नहीं, हमारी रात कैसे गुजरी वो तो हम जानते हैं हजरत, ये बादल आपके सर पे। बड़े मियाँ खुश हो गए मेरे सर पे। लेकिन जब दोनों का रास्ता बदला तो बड़े मियाँ के सर पे बादल नहीं था, उस जवान के सर पे बादल था जिसे अब्दुल्ला कहते हैं। अल्लाह को जवानी भी पसंद है और जवानी की तौबा भी पसंद है और जवानी की इबादत भी पसंद है। हदीस पाक में आता है जब जवान तौबा करता है तो उसकी खुशी में फरिश्ते 40 दिन तक नूर की किंदीलें रोशन करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं आज जवान ने तौबा की, जवान ने तौबा की, जवान ने तौबा। जवानी की तौबा बड़ी मकबूल है, अल्लाह आओ तौबा के, हम सब तौबा अल्लाह को मनाए। तो जवान अब्दुल्ला के सर पे बादल था, आंखों में आंसू थे। अल्लाह मैंने रात कैसे गुजारी तूने किसी को नहीं बताया और तौबा की तो मेरी इज्जत बढ़ा दी, अब तो मैं तेरा ही होकर रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मौला, कहीं नहीं जाऊंगा। अब अब्दुल्ला को तौबा के बाद ख्याल आया मैंने आलिम बनना है। जब अल्लाह की तरफ जाना है तो आलिम, इसलिए कि अल्लाह की तरफ जाने के लिए इल्म से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। जाहिल लोगों को अल्लाह अपना थोड़ी बनाता। अरे जाहिल को तू अपनी बेटी नहीं देता, अल्लाह अपनी विलायत कैसे देगा? लोग समझते हैं क्या जाहिल ही लोग सब कुछ है। हाँ, जब भी किसी बेटी देने लगते तो पूछे लड़का कहाँ तक पढ़ा है, तो बेटी देने के लिए पढ़ा लिखा देखते हो। अल्लाह अपनी विलायत जाहिलों को देगा, गांजा चरस पीने वालों को देगा, नंगे धड़ंगों को देगा, काले पीले कपड़े पहनने वालों को देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को दोस्त बनाता है तो उसको पहले आलिम बनाता है। अब तरीका उसके यहाँ तो क्या तरीके हो सकते हैं, वो तो देना जानता है। किसी को आलिम बनाता है तो किताबों से बना देता है और अगर किसी को बनाता है तो किसी की निगाहों से बना देता है, लेकिन आलिम पहले बनाता है। आलिम के बगैर विलायत नहीं है। इसीलिए मदरसों की कदर कर। यही मदरसे हैं जहां से राजी मिले, गजाली मिले, गौसे आजम मिले, गरीब नवाज मिले, मखदूम सिमना मिले, इमाम अहमद रजा मिले। इन मदरसों की कदर, इन मदरसों की अहमियत जानो। 2 कौड़ी का मौलवी न कहा करो। जो लोग कहते हैं ना वो 2 कौड़ी के मौलवियों को क्या समझता है, मैं कहता हूं यही मौलवी है। तेरे कान में अजान से लेकर तेरे बाप के जनाजे तक के इसके एहसानात हैं। अगर इस मौलवी ने इजाब कबूल न कराया होता तो अम्मी अब्बा पर कभी हलाल न हुई होती। इनकी इतनी कुर्बानियां और इनकी बेइज्जती करते हो। नहीं, कदर करो उलमा की, ताजीम करो। जो आलिम की तौहीन करेगा खुदा उसकी नस्ल में कभी बाअमल आलिम पैदा नहीं फरमाएगा। आलिमों के सरकार गरीब नवाज कहते हैं एक बंदा हमारे दौर में मर गया, मरने के बाद किबले की तरफ उसका चेहरा नहीं होता था। लोग परेशान हुए किबले की तरफ चेहरा करते करते, तो किसी अल्लाह के वली ने कहा मत करो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये उलमा मशाइख को देखकर चेहरा फेर लेता था। जीते जी इसने उलमा मशाइख से चेहरा फेरा, मरने के बाद अल्लाह ने किबले से इसका चेहरा फेर दिया। उलमा की कदर करो, मत होशियार समझो अपने आप को। अब आप कहते हो नहीं मौलाना आजकल वैसे आलिम नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। अगर वैसा आलिम नहीं, अबू बकर सिद्दीक जैसा आलिम नहीं है तो तू भी तो अबू हुरैरा जैसी अवाम नहीं है ना। मैं हज़रत अबू हुरैरा को अवाम नहीं कह रहा हूं, लेकिन सिद्दीक अकबर के एतबार से देखें, जब सिद्दीक अकबर मुसल्ले पर थे तो अबू हुरैरा पीछे थे। अगर अबू बकर जैसा इमाम ढूंढने लगा है तो तुझे भी तो अबू हुरैरा जैसा मुक्तदी बनना चाहिए ना। तू एक बार मेरे किसी दोस्त ने कहा कि सैयद ये बता, मेरी मस्जिद का इमाम झूठ बोलता है, उसके पीछे नमाज पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? मैंने कहा अगर अभी कुछ कहता हूं तो ये मेरे नाम से जाके फितना करेगा। तो मैंने कहा अगर तुझसे कम बोलता है तो पढ़ लिया कर। तुझसे कम बोलता है पढ़ लिया कर, ज्यादा बोलता है तो फिर अलग बात है, फिर मुफ्ती साहब से जाके पूछ ले। तो वो क्या कलमा का तर्जुमा नहीं आता, उलमा को नापने चले हैं। यही तो है ना, कलमे का तर्जुमा नहीं सुना सकते। गर्मी और सर्दी में इस्तिंजा के जो अलग अलग तरीके वो नहीं बता सकते, है ना।
لیکن علماء کے پیچھے پڑے، اس کا تو پیر نہیں ٹکتا، اس کا تو یہ نہیں ہوتا، اس کا تو وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، اصلاح کرنے کا طریقہ ہے، کیسے کریں؟ میں نے کہا امام حسن امام حسین سے سیکھیں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے کو دیکھا وضو کرنا نہیں آتا، تو دونوں شہزادوں نے آنکھوں میں بات کی، کہا بڑے میاں کو وضو کرنا نہیں آتا، کہا ٹوکیں گے تو دل دکھے گا۔ دیکھو دل کا کتنی کا خیال ہے۔ دونوں شہزادے پہنچے، کہا چچا جان ہم بچے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے وضو کریں، ذرا دیکھیں ہمیں صحیح کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا، اگر ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو تو آپ اصلاح کر دیں۔ بڑے میاں نے کہا بچوں کرو، تو دونوں نے، اب وہ نبی کی گود میں پلے ہوئے ہیں، علی کی جو وہ پشت سے پیدا ہوئے، سیدہ کی کوکھ میں جو 9 مہینے تک رہے ہیں، انہوں نے جب وضو کیا تو بڑے میاں نے کہا کون ہو تم؟ تو کہا حسن و حسین، میں نبی کے نواز۔ پیشانی چوم کے رونے لگے، کہا شہزادو تم سے کہاں غلطی ہو سکتی، غلطی تو میرے وضو میں تھی، کتنے خوبصورت انداز میں تم نے میری اصلاح کی۔ اصلاح کے طریقے ہوتے میرے بھائی، ہنگامہ نہ کیا کرو۔ مولانا نے سکے، ہم مولانا بھی تو انسان ہے میرے بھائی، اس کو معصوم کیوں سمجھتے ہو؟ کیا ہوگا اصلاح کے طریقے ہوتے۔ طالب علم نے کیا اصلاح کے، مولانا بازار میں دیکھیں، مولانا آپ بازار میں، جب رسول اللہ بازار جا سکتے ہیں مولانا نہیں جا سکتا۔ مولانا اپنی بیوی کو بائک پہ لے کے گھوم رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی، بیوی کو تو اپنی بیوی کو لے کے گھوم سکتا ہے، مولانا کی بیوی کا دل نہیں ہے۔ جب رسول اللہ اپنی سواری پر اپنی زوجہ کو بٹھا سکتے ہیں، مولانا اپنی بیوی کو اپنی سواری پہ نہیں بٹھا سکتا۔ کیا دقیانوسیت ہے! اپنا مذہب جتنا انجوائے کی اجازت دیتا ہے، کسی مذہب میں اتنے انجوائے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ تنگ ہم کر رہے ہیں مذہب کو، اور یہ تنگی کا نتیجہ ہے کہ لوگ مذہب سے بدزن ہو رہے ہیں۔ ورنہ جتنا ہمارے مذہب میں رسول اللہ نے اپنی ازواج کو اپنی سواری میں بٹھایا۔ ام المومنین حضرت صفیہ کہتی ہیں مجھے تو نیند آتی تھی تو حضور ہاتھ کا سہارا دے کر کے یوں روک کر کہتے تھے صفیہ صبر کرو منزل قریب آنے والی۔ اور ہم کہتے ہیں مولانا بیوی کو بائک پہ لے گھوم رہا ہے، مولانا کی بیوی کا دل نہیں، مولانا کا دل، وہ مولانا بن کر کے اس نے غلطی کر دیا کیا؟ ایسا نہ کرو، جیو، جینے دو، دین پڑھو، مذہب پڑھو۔ یہ جہالت کی وادیوں کی نحوست ہے کہ ہر چیز پر اعتراض کر رہے ہو۔ علم کے میدان میں قدم رکھو گے تب پتا چلے گا علم میں کتنی وسعت ہے، میدان اسلام میں کتنے انجوائے کی اجازت ہے۔ تو بہرحال بات ختم کر رہا تھا، باتیں نکلتی چلی گئی۔ کیا عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ نے سوچا میں نے توبہ تو کر لی ہے، میں نے عالم بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ اب عالم بننے کے لیے استاد ڈھونڈنے نکلے، تو جب نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ عالم بننے کے لیے استاد ڈھونڈا تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا استاد مل گیا، اور پھر وہی عبداللہ کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوئے، امیر المومنین فی الحدیث کہلائے، صوفیہ میں شیخ المشائخ کہلائے، اللہ اکبر، فقہ میں امام الفقہ کہلائے۔ اسی عبداللہ کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے، اور امام اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ پوچھے گا نعمان تو میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں اپنی نجات کے لیے عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ اندازہ کریں پہلے کی زندگی کیسے اور توبہ کے بعد کی زندگی کیسے۔ آؤ ہم بھی توبہ کریں، سچی توبہ کریں گے۔ توبہ میں بھی اور آپ بھی سب کریں گے، لیکن صبح سے زندگی بدلیں گے۔ کتنے لوگ بدلیں گے؟ سبحان اللہ۔ ہاں